जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 92 पारा नंबर 9 है। माशाल्लाह आज हमारी सेकंड लास्ट होगी पारा की क्लास, पारा नंबर 9 की क्लास। सूरतुल अनफाल का माशाल्लाह आज हमारा आगाज हुआ है। आयत नंबर 1 टू 19 हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अनफाल ये जो है सूरतुल बकरा के बाद नाजिल हुई थी। और जिस तरह सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया कराम के और कुछ अहकामात भी हमें हाईलाइट करें, इस तरह सूरतुल अनफाल में जो है सहाबाए कराम का कैसा रिलेशनशिप है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो हाईलाइट होगा। और दूसरा जंग बदर के इसमें कुछ वाकयात आएंगे। जंग बदर की अल्लाह ताला कुछ कहानी या कह लें कुछ वाकयात सुनाएंगे इंशाल्लाह इस सूरत में। और अनफाल जो है नफिल यानी जायद, ठीक है। और अनफाल यहाँ पर जो है माल गनीमत की तरफ इशारा है और उसी के नाम के ऊपर जो है ये सूरत है। हुआ यूँ था कि ये पहले कौम के ऊपर हराम था माल गनीमत, और पहले कौम जो थी वो इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया पर माल गनीमत हलाल कर दी गई थी, ठीक है। तो अब ये चीज़ जो थी नई थी। और क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है सहाबाए कराम तो पहले भी अपने आप को सब लोग मक्का कुरैश जो हैं दीन इब्राहीमी पर कहते थे ना, तो पहली कौम के ऊपर ये हलाल नहीं थी। तो अब क्योंकि ये हलाल हुई थी और जंग बदर में उनको बहुत अच्छी फ़तह नसीब हुई थी, माल गनीमत अता हुई थी, तो अब उनको ये सवाल था, यसअलूनका अनिल अनफाल, वो सवाल करते हैं आपसे गनीमतों के बारे में। कि माले गनीमत का क्या होना है। सहाबा कराम का ये ख्याल था शायद कि जिसने ज्यादा मेहनत की है तो उसको हिस्सा मिलेगा, उसको ज्यादा अच्छा उसको मिल जाएगा ये हिस्सा। तो इस तरह की ना थोड़ी सारी, क्योंकि अभी तक प्रॉपर वे में रूल नहीं था ना, तो जब रूल नहीं था तो फिर कयास आराइयां थी, फिर वो समझ रहे थे कि ये आपस में खुद ही हमने कंट्रीब्यूट करना है। तो आगे कहा कुल अल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, कह दीजिए गनीमतें अल्लाह के लिए हैं और रसूल के लिए हैं। यानी तुम्हारा जो मकसद था जंग बदर करने का वो अल्लाह के खातिर था, तो फिर आउटकम पर मत दुनियावी फायदे के आउटकम पर मत जाओ कि ये मत सोचो कि हमने क्योंकि जंग लड़ी है, हमने क्योंकि कंट्रीब्यूट किया है तो अब हमारा हिस्सा होगा। तो ये मत सोचो, ये जो है माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल के लिए ही है। फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ात बैनिकुम, और बस डरो अल्लाह से और इस्लाह करो आपस में, यानी आपस में इस्लाह का रवैया रखो। आपस में ऐसा ना हो कि कोई इख्तिलाफ हो जाए। आपस की बॉन्डिंग पर काम करते रहो, अल्लाह से डरते रहो। व अतीउल्लाह व रसूलहु, और इताअत करो अल्लाह की और रसूल की, यानी जिस तरह अल्लाह ताला और अपने रसूल को बताएं और रसूल आप लोगों को बताएं कि माल गनीमत की तकसीम कैसे होगी, तो उसको एज इट इज मानो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम ईमान लाने वाले, अगर तुम ईमान यानी मोमिन हो, तो फिर अल्लाह की और रसूल की इताअत करोगे, जिस तरह वो तुम्हें बताएंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है वैसे ही करोगे। यानी कंट्रीब्यूशन की पैटर्न जो था वो अल्लाह ताला ने बताया। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना मोमिन कौन है? बेशक मोमिन तो वो हैं इज़ा जब ज़ुकिर अल्लाह, जिक्र किया जाता है अल्लाह का, वजिलत कुलूबुहुम, डर जाते हैं दिल उनके, वो इज़ा तुलियत अलैहिम, और जब पढ़ी जाती हैं उन पर आयातुहु, आयात उसकी, ज़ादत उम ईमाना, वो ज्यादा कर देती हैं उन्हें ईमान में। वाला रब्बिहिम, और अपने रब पर ही यतवक्कलून, वो तवक्कुल करते हैं। यानी अल्लाह ताला इसमें कुछ क्वालिटीज जो हैं वो मोमिनों की हाईलाइट कर रहे हैं कि मोमिन तो वो होते हैं कि जब उनके ऊपर अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल खौफ ज़दा हो जाते हैं, डर जाते हैं। अब ये डर खशियत के मायनों में भी है कि उनके दिल में रौब आ जाता है, ठीक है। और जब उनके ऊपर आयात पढ़ दी जाती हैं तो वो उनका ईमान का लेवल हाई हो जाता है।
اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ ہر فیصلہ اللہ کا ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح ان کے لیے فیصلہ کرتے ہیں وہ اس کے اوپر ریلائی کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک کرائٹیریا اللہ تعالیٰ یہاں پر اب مومنوں کا دے رہے ہیں، تو دیٹس امیزنگ۔ اور یہ کرائٹیریا اللہ تعالیٰ ہمیں گاہے بگاہے آیات کی روشنی میں یوں ہی بھی دکھاتے رہتے ہیں تاکہ ہم اپنا لیول دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ابھی تک سروائیو کر رہا ہے، ہمارا بھی کوئی لیول بڑھا کہ نہیں بڑھا۔ ماشاءاللہ 9 پارے اب مکمل ہونے والے ہیں، تو 9 پاروں تک ماشاءاللہ کافی ہم نے جنت کا ذکر پڑھ لیا، کافی ہم نے جہنم کا ذکر پڑھ لیا، کافی ہم نے مومنوں کی صفات بھی پڑھ لی، کافی ہم نے منافقین کی صفات بھی پڑھی، اور کافی ہم نے پچھلی انبیاء کے قوموں کے دور بھی پڑھ لیے کہ کیسے ان کے ساتھ جو تھا معاملہ ہوا، کون سے لوگ نیک نکلے، کن اللہ نیک لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے، کیا انعامات نازل فرمائے، اور برے لوگوں کے ساتھ کیا پھر معاملہ ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہائی لائٹ کر دی ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا لیول اب کیا ہے، ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں۔ کیا جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمارے دل بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں؟ کیا ہمیں بھی اس طرح کی فیلنگز آتی ہیں کہ جب ہم آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ ہمارا ایمان کا لیول اب ہائی ہو گیا ہے، ہم بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہو گئے ہیں، ہمیں اب کسی اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو اسپیکر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور ان کی بات سن کر کے ہم بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہو گئے ہیں، اور اب جو بھی ہماری زندگی میں معاملات پیش آئیں گے تب اس کے اوپر ہم ایک ہی فارمولا اپنائیں گے، وہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور کیا صفات ہیں ان کی؟ وہ جو قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے انہیں، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کی کوالٹی ہے، یعنی نماز اور زکوٰۃ کی پابندی بھی کرنے والے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں وہ جو مومن ہیں سچے، یعنی انہی کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور بخشش، ورزق، اور رزق ہے کریم، عزت والا۔ یعنی اتنی جب کوالٹیز کے اوپر وہ ورک کر کے آئیں گے اللہ پاک کے پاس قیامت کے دن، تب ان کو اللہ تعالیٰ درجات سے بھی نوازیں گے، بخشش سے بھی نوازیں گے، اور رزق بھی عطا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کو جو ہے اجر ملے گا۔ اور اس کے اوپر ایمان رکھنا ہماری چپ کے اندر ڈالا ہے، یعنی جب ہم پیدا کیا گیا تو ہماری فطرت میں یہ چیز شامل کر دی گئی کہ ہم جنت کو امیجن کر سکیں، یعنی جنت کا تصور ہمارے ذہن کے اندر فٹ کیا گیا ہے، تبھی ہم دنیا کے اندر دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سوچیں نا کہ ہر انسان یا انسانوں میں سے بعض انسان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے زندگی لمبی ہو جائے، یا ان کی اسکن جو ہے وہ خراب نہیں ہو، ٹائٹ رہے، یعنی جوانی والا لک ان کا برقرار رہے، یا وہ بوڑھے نہیں ہوں، یا ان کو آسائش دنیا کے اندر ملتی رہیں، بہت بڑا بنگلہ ہو، اس میں ساری آسائشیں ہوں، نوکر چاکر، مطلب یہ سوچا نا یہ امیجنیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ امیجنیشن کیونکہ ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالی ہوئی ہے، ہماری چپ میں ڈلی ہوئی ہے، اور فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ کر کے بھیجا ہے۔ تو وہ جو خاکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت بنا کے رکھا ہے، تو اس چیز کو ہم دنیا میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حالانکہ دنیا کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بتا ہی دیا ہے کہ میرے نزدیک مچھر کے پر سے کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی مچھر کا پر بھی اللہ کے نزدیک اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے، لیکن دنیا اتنی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ویلیوبل نہیں ہے، اور اس انویلیبل چیز کے لیے انسان جو ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فٹ کر کے بھیجی تھی ایک جنت کا خاکہ، تاکہ انسان جو ہے جنت کو امیجن کر سکے اور اس کی ہرس میں نیک اعمال کر سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈالی تھی۔ تو ہم نے کیا کرا، اس کو چینلائزڈ کر کے ہم نے اس کو دنیا کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کری کہ کیوں نہ اس طرح کام ہو جائے کہ ہم خواہشات نفس کی پیروی بھی کرتے رہیں، اور ہمیں موت بھی نہ آئے، ہمیں ساری آسائشیں بھی فراہم ہو جائے۔ تو اب آپ دیکھ لیں انسان جو ہے اسی کی طرف بھاگ رہا ہے، تو وہ یوں ہی بھاگ رہا ہے کیونکہ یہ چیز اس کے اندر فطرت میں تھی، اس کو یہ چیز جنت میں جا کے ملے گی، یہاں تو اس نے مسافر بن کے رہنا تھا، لیکن اب وہ مسافر کی ہی حالت میں یعنی آپ یوں امیجن کر لیں کہ ٹرین کے اندر ہی وہ اپنا مکان کھڑا یا آشیانہ کھڑا کرنے لگا ہے، حالانکہ ابھی ٹرین رکے گی تو وہ اتر جائے گا،
उसने रहना नहीं है ट्रेन के अंदर, लेकिन उसने क्या करा, उस वक़्त ही जितने भी वक़्त ही रहेगा वहाँ पर वो, उसमें ही उसने अपना आशियाना खड़ा कर लिया। तो यही मिसाल हमारी भी है कि यहाँ तो हमने वक़्त ही रहना था, मंज़िल तो कहीं और थी हमारी। अभी कभी भी वक़्त बुलावा आ जाएगा और हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन उस दुनिया को भी हम क्या कर रहे हैं, जन्नत से कंपैरिज़न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने यहाँ पर आयत बता दी कि ये वाली जो क्वालिटीज़ हैं, ये मोमिनों की हैं और हमें जो है फिर इस क्राइटेरिया को जाँचना है कि क्या हम इसमें बिलॉन्ग करते हैं कि नहीं करते हैं या कितना लेवल हम बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? फिर है आगे, कमा अखरजका, जैसा कि निकाला आपको रब्बुका, आपके रब ने, मिन बैतिका, आपके घर से, बिल हक़, साथ हक़ के, व इन्ना, और बेशक, फरीक़न, एक गिरोह, मिनल मुमिनीना, मोमिनों में से, लकारिहून, अलबत्ता नापसंद करने वाला है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा पस मंज़र है। हुआ यूँ था कि मक्का वाले जो थे, वो सीरिया की तरफ यानी शाम की तरफ ट्रैवलिंग करने के लिए जाया करते थे, यानी तिजारत का सफ़र करते थे। तो जब मक्का से शाम की तरफ जाते थे यानी सीरिया की तरफ जाते थे, तो मदीना बीच में पड़ा करता था, ठीक है? तो रूट जो थी मदीना वाली उनको लेनी होती थी, वहाँ से उनको पास पड़ता था। ये जो भी बहरहाल सूरत-ए-हाल थी। तो अब जो था उनका वापसी का सफ़र था और क्योंकि हमें मालूम है ना कि जब मुसलमानों ने हिजरत की, तो उन्होंने अपना घर-बार, माल, अपने प्यारे, सब कुछ छोड़ कर के वो मदीना आ गए थे, यानी बिल्कुल खाली हाथ। और उसमें उन सहाबाए किराम में से बहुत सारे अमीर भी थे, ऐसा नहीं था कि गुलाम ही आज़ाद होकर के अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करने गए थे। नहीं, अमीर बिज़नेसमैन सहाबाए किराम ने भी हिजरत की थी। तो सारे माल, सारा सब कुछ जितना भी उनकी जमा पूँजी थी, सब कुछ छोड़ कर के वो अल्लाह के खातिर मदीना आए थे। तो वो जो सारा माल था, अब वो किसका हो गया? वो अब इन मक्का कुरैश का हो गया था। तो अब इनके पास बहुत सारा माल था सफ़र करने के लिए यानी तिजारत में लगाने के लिए। तो ये तिजारती काफ़िला जो था ये सीरिया की तरफ गया था, रवाना हुआ था। अब लौट के बारी करनी थी क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अच्छा मुनाफ़ा हुआ था इन्हें। और अब लौट कर के जब ये आ रहे थे तो इनको ये शुबा हुआ, यानी जो इनका अबू सुफ़ियान था, तो उसको हुआ कि क्योंकि हम मदीना की तरफ से गुज़र कर जाएँगे और बहुत सारा माल-मता था उनके पास, तो उसको हुआ कि ऐसा नहीं हो कि मदीना यानी मुसलमान जो है इसको हड़प लें, ठीक है? या इसको हमसे छीन लें। तो उसने क्या करा, कुछ घुड़सवार उसने मक्का की तरफ रवाना करवा दिए, ठीक है? अपने आप मदीना की तरफ नहीं आ रहा, अभी उससे पहले ही उसने मक्का की तरफ बहुत तेज़ी से रवाना करवा दी ताकि वहाँ से हेल्प आ जाए। ठीक है, अब मक्का वालों ने क्या करा क्योंकि बहुत सारे तो साथ में गए थे। इसमें ज़्यादातर जो थे बहुत बड़े-बड़े सरदार और ज़्यादातर लोग मक्का के जो आदमी थे वो गए थे, उस तिजारती सफ़र में। लेकिन कुछ ने सिर्फ़ पैसे ही भेज दिए थे। ऐसा होता है ना हमारे यहाँ भी कि कुछ जो होते हैं दौड़-धूप करने वाले होते हैं तो कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ऐसे ही मक्का में इन्वेस्टर्स रह गए थे कुछ इन्वेस्टर। तो लेके जैसे ही खबर सुनी अबू सुफ़ियान की तरफ से कि मदीना में हो सकता है शुबाह होते कि उसके माल को, उसके तिजारती काफ़िले को रोक लिया जाए। तो सब के सब बहुत पुरजोश हो गए क्योंकि सबके ही माल लगा हुआ था। सब तैयार हो गए कि ठीक है, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अब मुसलमानों का क्या हुआ, मुसलमान ये चाह रहे थे यानी मदीना के मुसलमानों को भी ये खबर पता चल गई थी कि अब एक तिजारती काफ़िला है, जो मदीना से होकर के जाएगा, मक्का वालों का सीरिया से वापसी मक्का की तरफ है तो मदीना से गुज़र के जाएगा, तो हम इसके ऊपर वार करेंगे और सारा माल ले लेंगे, ठीक है? लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, जो मक्का से लोग आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मक्का से 950 के करीब लोग जो थे, सवार जो थे वहाँ से चल दिए और उसमें बहुत-बहुत बड़े सरदार, सब लोग बहुत बड़े-बड़े लोग थे, वो वहाँ से चल दिए और जंग करने के लिए। लेकिन मुसलमान तैयार नहीं थे मेंटली जंग करने के लिए क्योंकि वो तो वेट कर रहे थे काफ़िले का, तिजारती काफ़िले का। अब अल्लाह ताला ने क्या करा कि सडनली हुक्म ये दे दिया गया क्योंकि मक्का से काफ़िला एक सवार आ गए हैं जंग करने के लिए, तो अब तुम लोग क्या करो, जंग करो। तो ये चीज़ जो थी,
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، یہ چیز جو تھی مومنوں کو ناپسند آئی، کیونکہ وہ جو مینٹلی پریپیئر تھے تجارتی قافلے کے لیے، ان کو جو فائدہ دکھ رہا تھا یہ تھا کہ ہمارے جو ہم یہاں پر کمزور ہیں تو ہمارے حالات درست ہو جائیں گے، ہماری تو حالات ہی بدل جائیں گے کہ ہم جب اس تجارتی قافلے کے اوپر چڑھائی کریں گے تو وہ تو ہم اس میں ہمیں تو بہت فائدہ ہو جائے گا دنیاوی اعتبار سے، ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے. لیکن اللہ نے کہا کہ وہ نہ کر کے تم ان کی طرف نہیں جاؤ، بلکہ جو مکہ کے سوار آ رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، ان کی پروٹیکشن کرنے کے لیے تم ان کی طرف بڑھو. یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑتے تھے آپ سے حق میں، بعد ما تبینہ، بعد اس کے جو وہ واضح ہو گیا تھا، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے تھے طرف موت کے، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے. اب یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ صحابہ کرام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہے تھے، یعنی آ کر کے بات کر رہے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیوں اچانک سے. آپ سوچنا کہ مینٹلی وہ پریپیئر بڑے مزے کا ان کو لگ رہا تھا کہ کچھ وہاں پر تو کچھ لوگ تھے قافلے میں کہ آرام سے ان کو وہ دفاع کر لیتے ہیں ان سے اور مال مل جاتا. اب یہ اچانک سے جنگ تو ان کو کس طرح لگ رہی تھی؟ کأنما یساقون الی الموت، ان کو تو سامنے سے موت نظر آ رہی تھی کہ مرنا ہی ہے ہم نے، کیونکہ ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی تیاری نہیں تھی، اور نہ تو جسمانی طور پر ریڈی تھے نہ ذہنی طور پر ریڈی تھے، یعنی کوئی وسائل کچھ نہیں تھا اس ٹائم مسلمانوں کے پاس. تو اب ان کو تو اس طرح لگ رہا تھا کہ اب ہم جائیں گے بس مریں گے، اور یہ چیز وہ امیجن کر پا رہے تھے، یعنی وہم ینظرون، یہ چیز ان کو موت دکھ رہی تھی ان کو اپنی کہ سامنے موت ہے. دوسری طرف قافلے کی طرف سے تجارتی قافلے کی طرف ان کو دنیا لگ رہی تھی کہ اسٹرانگ ہوگی، لیکن اس قافلے کی طرف یہ جو سوار آ رہے تھے مکہ سے، اس کی طرف ان کا سامنا کرنے میں ان کو موت نظر آ رہی تھی. تو وہ اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ جو مومن جھگڑ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بھی ہیومن بینگ تھے، یعنی صحابہ کرام کوئی کچھ الگ سے کوالٹیز نہیں لے کر آئے تھے، وہ بھی ہماری طرح کے ہی انسان تھے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی گھبرا جاتے تھے، ان کو وہ بھی پریشان ہو جایا کرتے تھے. تو وہ بھی پریشان ہو گئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بات کی کہ یار یہ کیا ہے، مطلب ہم دشمنوں کا مقابلہ کس طرح کریں گے، ہماری کوئی تیاری بھی نہیں ہے. لیکن ما تبینہ، اب فیصلہ آ چکا تھا، آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ ہی بھیج دیا تھا. ان سے مشورہ نہیں لیا گیا نا، حالانکہ ہم نے پچھلی کچھ آیات میں بھی دیکھا تھا، پچھلے لیسنز میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ مشاورہ یعنی مشورے کیا کرو ان کے ساتھ. لیکن یہاں پہ تو کوئی مشورہ بھی نہیں ہوا، اور یہاں تو کوئی ان کی رائے پوچھی ہی نہیں گئی، بس ایک دم سے ٹھا کر کے ایک حکم دے دیا گیا. تو ایسا ہو جاتا ہے نا، اپنی زندگی میں بھی کچھ ایسی کنڈیشنز آ جاتی ہیں کہ آپ جو ہیں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں سب کے ساتھ، لیکن کچھ ایسی ایک دم سے اچانک والی سچویشن آ جاتی ہے کہ پھر جو ہمارا گھر کا بڑا براہ راست بڑا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر آپ کو اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے، وہ فیصلہ سنا دیتا ہے آپ کو، پھر وہ آپ سے مشورہ نہیں لے رہا ہو رہا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس ٹائم پر پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں پوچھا ہی نہیں، ہماری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، فلاں ہم کا ہمارے جو ایموشنلی ڈائلاگس ہوتے ہیں وہ پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ کنڈیشن اس طرح کی ایک دم سے اچانک والی ہوتی ہے کہ وہ جو سربراہ ہوتا ہے گھر کا بڑا، اس کو وہ ڈیسیژن لینا پڑتا ہے آپ کے بغیر. تو یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں حکمت یہی ہوتی ہے کہ آپ چپ کر کے مان لیں اور آگے کے لیے جو ہے پھر تیار رہیں، کہ آگے کے لیے ان سے پریپیئر رکھیں، بات کر لیں کہ کچھ اس طرح سے آگے سے ہو تو مجھے پہلے سے بتا دینا، یا جو بھی مطلب آپ کمیونیکیشن اپنی کریں. لیکن بہرحال اس ٹائم پر حکمت یہی ہے کہ آپ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے، توکل کر کے اللہ کے اوپر مان جائیں. کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہے نا کہ ہمیں بظاہر ہمیں بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس موت ہے، جھگڑا ہے اس بات میں، یا بہت دشواری سے ہمیں گزرنا پڑے گا، لیکن کنڈیشن اس طرح بن جاتی ہے کہ ہم قدم اپنے پیچھے بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس میں ہم نے کودنا ہی ہوتا ہے. تو کودنے میں ہی ہماری اس ٹائم پر خیر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہی ہمارے لیے فیصلہ رکھا ہوتا ہے، تو اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معاملات آسان کیے ہوتے ہیں. اب ان کو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ ہم جب قافلے کو اوپر وار کریں گے تو ہمیں مال مل جائے گا، ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یوں اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح کیا، کیونکہ جب یہ قافلے کے اوپر وار کرتے تو کیونکہ وہ نہتے تھے، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، وہ جنگ کے لیے کوئی نکلے تھے، وہ نہتوں کے اوپر یہ وار کرتے اور ان کو مل بھی جاتا. لیکن وہ جو 950 کے قریب کا قافلہ جو سوار آ رہے تھے جنگ لڑنے کے لیے، وہ پورے اوزار سمیت آ رہے تھے.
یعنی پورے تیار آ رہے تھے وہ تو، اور وہ کیا کرتے پھر ان کو کچل دیتے، یعنی جو کچھ جماعت بنی تھی مسلمانوں کی تو سب تباہ ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ تو بظاہر مسلمانوں کو یہ چیز نہیں دکھ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ یوں ابھی یہ نہتوں کو مار رہے ہوتے، تو پیچھے سے جو قافلہ ہے پورا تیار ہو کر آ رہا تھا، ایسا یعنی اپنے اوزار سمیت جو آ رہا تھا، وہ ان کو کچل دیتا سارے کے ساروں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر سب تباہی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیر دیا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ ایک کا دو گروہوں میں سے، أَنَّهَا لَكُمْ، بے شک وہ تمہارے لیے ہیں، وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے ہو، أَنَّ، بے شک، غیر بغیر ذات الشوکتی، ہتھیار والا، تکون لکم، ہو جائے تمہارے لیے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اظہار کر دیا کہ تمہارا، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ تمہیں دو میں سے ایک ضرور ملے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی دو میں سے ایک کی طرف تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی ضرور چیز ملے گی، یا تو مال غنیمت ضرور ملے گی، یا لشکر قریش کی طرف تمہارا بھیٹا ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دو میں سے ایک چیز تو ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسلمان کیا چاہ رہے تھے؟ مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ دو میں سے ایک چیز جو ہو تو وہ مال غنیمت کی طرف ہو، جنگ کی طرف نہیں ہو۔ لیکن اللہ پاک کیا چاہ رہے تھے؟ اللہ پاک یہ چاہ رہے تھے کہ جو بھی دو میں سے جو ایک چیز ہو وہ جنگ کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ ثابت کر دے حق کو اپنی کلمات سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کاٹ ڈالے جڑ کافروں کی، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ وہ ثابت کر دے حق کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور وہ باطل کر دے باطل کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اگرچہ ناپسند کرے مجرم لوگ کو۔ یعنی مسلمان چاہ رہے تھے کہ قافلے کی طرف جائیں، تجارتی قافلے کی طرف، اور اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ اب تم جو ہو ان کا مقابلہ کرو، اور ان کو جو ہو ہراؤ، اور ان کو جو ہو ختم کر دو، حق کو حق ثابت کرو، باطل کو باطل ثابت کرو، اور اللہ چاہ رہا ہے کہ ان کو اب کمزور کر دو، تو تم وہاں پہ جاؤ۔ اب فہرحال فائنلی اب مسلمانوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ان کی تو بتیرا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کر لی، ڈسکس کر لیا، اور بہت اپنی ریزنز بھی بتا دی، لیکن ان کی نہیں چلی، ٹھیک ہے۔ تو اب کیونکہ وہ مسلمان تھے اور پکے مسلمان تھے، تو اب ان کا نیکسٹ اسٹیپ کیا تھا؟ اِذْ يَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، یعنی اب تمام مومن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سب کے سب دعائیں، آہیں گزاریاں کرنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پر ایک چیز یہ دکھ رہی ہے نا کہ انہوں نے اس عمل میں دشواری ہوئی ان کو، یعنی مینٹلی ایکسپٹ کرنے کے لیے تھوڑی ساری ان کو دشواری محسوس ہوئی، لیکن وہ بہرحال اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے یہ والا عمل نہیں اختیار کیا کہ ضد میں آ جاتے، نہیں اب تو ہم کریں گے ہی نہیں، ہم سے پوچھا کیوں نہیں تھا، ہمیں تو مینٹلی پریپیئر ہی نہیں کیا تھا، اب تو ہم کریں گے ہی نہیں، اب تو کچھ بھی ہو جائے۔ اب اس نہیں کرنے کی وجہ سے، اس ضد کرنے کی وجہ سے، اب گھر میں بھلے ہی جھگڑا ہو رہا ہے، سب بدمزگی پھیل گئی، لیکن اب ہمیں مطلب نہیں، کیونکہ اب ہم ضد پہ آ گئے۔ لیکن صحابہ کرام کا یہ رد عمل نہیں تھا، انہوں نے کوشش کری، اپنا پوائنٹ آف ویو بتانے کی کوشش کری، اپنی طرف سے ڈیفینس کرنے کی کوشش کری، لیکن جب انہوں نے اللہ کا ریزن سن لیا، اللہ نے جب کہہ دیا کہ وہ کافروں کی جڑ کاٹنا چاہ رہے ہیں، یعنی کمزور کرنا چاہ رہے ہیں تمہارے ذریعے، حق کو حق ثابت کرنا، باطل کو باطل کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر وہ مان گئے، اور ماننے کے بعد پھر انہوں نے جو نیکسٹ اسٹیپ، جو کہ پہلا اسٹیپ ہونا ہی چاہیے ہر انسان کا، کیونکہ اب بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ اب جب دعا کی، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، تو اس نے دعا قبول کر لی تمہاری کہ بے شک میں مدد کرنے والا ہوں تمہیں ساتھ 1,000 فرشتوں کے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی آہیں گزاریاں سن لی اور جواب دے دیا، اور کہا کہ اب تمہارے ساتھ، کیونکہ مسلمان کتنے تھے؟ 313 کے قریب مسلمانوں کا لشکر تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 500 کا جو قیادت جبرائیل علیہ السلام کر رہے تھے، 500 فرشتوں کی، اور 500 فرشتوں کی قیادت جو تھی میکائیل علیہ السلام کر رہے تھے، یعنی یہ دو اتنے بڑے فرشتے بھی اس جنگ میں شامل ہوئے تھے، اور 1,000 فرشتے الگ شامل تھے، اور مسلمان جو تھے 313 تھے، ٹھیک ہے۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے उनकी दुआ कबूल करी और उनको फिर ये बात बता दी कि तुम्हारी 1000 फरिश्तों के ज़रिए मदद होने वाली है। और ये बात बताने का मकसद क्या था? वमा जअलल्लाहु इल्ला बुश्रा वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम, और नहीं बनाया उसको अल्लाह ने मगर खुशखबरी और ताकि मुतमईन हो जाए साथ उसके उसके दिल तुम्हारे। यानी जो वो फरियाद कर रहे थे, अल्लाह से मदद मांग रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उनके जवाब में कह दिया कि अल्लाह ताला मदद करने वाला है। और उस कहने की वजह क्या थी? अल्लाह ने क्यों उनको ये खुशखबरी सुनाई? ताकि उनके दिल मुतमईन हो जाए। ये वो वाला मुतमईन है, ये नहीं है कि हमारी तरह कि जब हमें भी कोई इल्हाम कर ही देगा दिल में तो हमारा दिल अब होगा, हाँ, अब हम फाइनली जो है ईमान लेकर आए हैं। अगर हमें अब ख्वाब में जन्नत दिखा दे, ख्वाब में एक सैर करा दे। अबू यहया की जो किताब हम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें एक किताब में यही है कि वो जो कैरेक्टर है वो ख्वाब में सारा कुछ ना अदवार से गुजर के आई हैं कौमों की। ख्वाब में उन्होंने सब अल्लाह ताला का अज़ाब देखा है। तो अब वो जब उठती हैं तो फिर वो बिल्कुल बड़ी अच्छी मुसलमान बन जाती हैं। तो लेकिन ये रियलिटी में नहीं होता है ना। मेरी बेटी फिर उस पे हँस भी रही थी, हमें भी ऐसा ख्वाब आ जाए। लेकिन हमें ऐसा ख्वाब नहीं आएगा ना कि हमें भी अल्लाह ताला तमाम अदवार घुमाएगा ख्वाब के अंदर और सब हम नबियों को, कौमों को देख कर के आएँगे। तो बहरहाल जभी हमें फिर इत्मीनान आएगा तभी हम ईमान लेकर आएँगे। नहीं, ये भी सहाबाए कराम को भी कोई ये वाला इत्मीनान नहीं था कि अब फाइनली पता चल गया है, हाँ, अब फाइनली अल्लाह अब अमल करेंगे यानी मदद करेंगे, तो अब उनको यकीन हुआ, अब मुतमईन हुआ। नहीं, ये वो वाला मुतमईन है जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह ताला आप कैसे पैदा करेंगे मुर्दा को? कैसे ज़िंदा करेंगे आप मुर्दा को? तो क्या कहा था कि तुम्हें कि शक है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? नहीं, शक नहीं है, बस ऐसे ही दिल को मुतमईन पुख्ता करने के लिए, ऐसे ही कह रहा हूँ। तो बस ये वही वाली बात है कि अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी इसलिए दे दी ताकि मोमिनों के दिल बिल्कुल मुतमईन हो जाएँ, सुकून में आ जाएँ, ठीक है? वमा वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, और नहीं मदद मगर अल्लाह के पास से, ये भी हाइलाइट कर दिया। अब मतलब अल्लाह चाहते ही नहीं है कि हम कभी भी असबाब के ऊपर रिलाई करें, कभी भी हम असबाब के ऊपर मुतमईन हो जाएँ, कभी भी हम ये सोचें क्योंकि हमने असबाब इख्तियार कर लिया तो अब हम जो हैं सही हो जाएँगे। मिसाल के तौर पे क्योंकि मैंने अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया, अब मैं दवाई खा रही हूँ, अब मैं ठीक हो जाऊँगी। अल्लाह ने तो कहा है कि असबाब इख्तियार करो, नहीं, अल्लाह ने कहा है असबाब इख्तियार करो लेकिन रिलाई नहीं करना है। लेकिन फिर भी दुआएँ दिल में से यही निकलें कि अल्लाह असबाब इख्तियार कर लिया, लेकिन मैं फिर भी आपसे ही तलबगार हूँ कि आप मुझे शिफ़ा अता कर दें। ये जुमले होना चाहिए हमारे, ठीक है? तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, भले ही फरिश्तों के ज़रिए मदद आ रही है, भले ही मुसलमानों के दिल अल्लाह ताला जमा कर रहे हैं, भले ही उनका ईमान में इज़ाफ़ा कर रहे हैं, खुशखबरी सुना रहे हैं, लेकिन ये सारी मदद कब काम आएगी? जब तक अल्लाह साथ नहीं होंगे। अगर अल्लाह साथ नहीं होंगे तो ये मदद काम नहीं आएगी। तो लेकिन पीछे कौन है? अल्लाह ही है। अल्लाह आगे आएँगे तभी सारी चीज़ें जो हैं काम करेंगी। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त है, खूब हिकमत वाला है। इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा अमनतन मिन्हु, जब ढाँप रही थी तुम्हें ऊँघ अमन वाली उसकी तरफ से। यानी अब ये लोग हुआ ये था कि जो कुफ़ार का लश्कर आ रहा था, वो मकाम बदर पर जाकर के ठहर गया और उन्होंने पहले से जाके कब्ज़ा कर लिया क्योंकि मुसलमान तो आगे आए ना। तो उन्होंने पहले से जाके कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पर पानी-वानी सब पर कब्ज़ा करके बैठ गए। अब जब ये मुसलमान वहाँ पर पहुँचे तो ज़ाहिर-सी बात है फिर इनको इनकी पसंद की जगह भी नहीं नसीब हुई और वहाँ पानी कुछ नहीं था। तो अल्लाह ताला ने क्या करा, जंग बदर की जो पहली जो जंग तो सुबह में होनी थी, उससे पहले ही पहुँच गए थे। तो उस रात में हालाँकि बहुत टेंशन थी, बहुत वसवसे थे, बहुत दिल में परेशानियाँ थी, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऊँघ दे दी। यहाँ पर जो बात हो रही है ना नुआस है, वो वाली ऊँघ की बात हो रही है जो हम कैलुल्लाह में करते हैं, ठीक है? कैलुल्लाह में हम डीप स्लीप में नहीं लेते हैं। रात में हम बिल्कुल गहरी नींद में चले जाते हैं, जिसे कहा भी जाता है कि हमारे कान जो है सबसे आखिर में सोते हैं और वो रात में सोते हैं। दिन में हमारे कान जाग रहे होते हैं, यानी हम जब कैलुल्लाह लेते हैं तो हम बिल्कुल चौकन्ने सोते हैं कि हल्की-सी भी आवाज़ आती है तो हम उठ जाते हैं, ठीक है? तो ये वो वाली ऊँघ थी, कि बस उनकी आँखें बंद थी, एक गुनूदगी-सी छाई हुई थी उनकी आँखों के ऊपर, लेकिन गहरी नींद नहीं थी। बहरहाल वो जो लेकिन गुनूदगी जो होती है ना, जो हम दिन में
ग़ुनूदगी से जो नींद आ जाती है, वो कितनी ज़्यादा हमारे लिए एनर्जेटिक होती है ना, कि हम जब एक छोटा-सा एक झपकी लेकर जब हम उठते हैं, तो हम कहते हैं कि अब हमने एक आराम कर लिया है और अब हमें एनर्जी फ़ील होती है। और कभी भी आप देखें कि दोपहर के वक़्त में गहरी नींद में चले जाएँ, तो फिर जब उठते हैं, तो फिर और ज़्यादा दिमाग भारी हो रहा होता है और ज़्यादा फिर एनर्जी ड्रेन महसूस हो रही होती है कि एनर्जी नहीं मिली। कैलूला का वादा तो ये है कि एनर्जी मिलेगी, लेकिन कैलूला भाई कहते ही 15 मिनट वाली नींद को है कि एक झपकी आ जाए और आप उठ जाएँ, तो आप रिचार्ज होते हैं, ना कि ओवर रिचार्ज कर देना। ओवर रिचार्ज करने से और जिस्म बोझिल हो जाता है। तो बहरहाल ये यहाँ पर एक वही वाली नींद का अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इनको अल्लाह ताला ने एक गुरूद की तारी कर दी ताकि ये सुकून में आ जाए। वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ माअन, और वो उतार रहा था तुम पर आसमान से पानी, क्योंकि ये ऐसी जगह पर जाकर के ठहरे थे जहाँ पर पानी नहीं था, जहाँ पर कुछ चीज़ नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया, वहाँ पर पानी उतार दिया। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अल्लाह के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है ना, जब अल्लाह साथ में हो तो फिर तो हर चीज़ राज़ी है ना, हर चीज़ फिर तो अपने ही हाथ में है। तो बहरहाल अल्लाह तो इनकी मदद कर ही रहे थे, तो अल्लाह ताला ने इनकी मदद इस तरह की कि अल्लाह ताला ने इनको ऊँघ भी दी ताकि इनको फ्रेशनेस फ़ील हो, और फिर इनको अल्लाह ताला ने एक बारिश भी नाज़िल कर दी। अब उसका मकसद क्या था? लियुत्तहिरकुम बिही, ताकि वो पाक कर दे तुम्हें साथ उसके, वयुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ शैतान, और वो ले जाए तुमसे निजात शैतान की, वलियर्बित अला क़ुलूबिकुम, और ताकि वो मज़बूत कर दे तुम्हारे दिलों को, वयुसब्बित बिहिल अक़दाम, और वो जमा दे साथ उसके कदमों को। यानी पानी के इतने फ़ायदे थे। कुछ ज़ाहिरी तौर पे और कुछ बातिनी तौर पे भी फ़ायदे। ज़ाहिरी तौर पे क्या थे कि भाई जब पानी आया, तो फिर मुसलमानों ने हाथ-मुँह धोए, वज़ू करा, पाक साफ़ हो गए, गुस्ल कर लिया, यानी मुसलमान बहुत फ्रेश हो गए एकदम से, ठीक है? हालाँकि वहाँ पानी के औसार भी नहीं थे। दूसरा फिर अल्लाह ताला ने क्या करा, बातिनी सफ़ाई किस तरह करवाई कि अब शैतान क्योंकि वसवसे डाल रहा था, शैतान क्या कह रहा था, देखो तुम तो इतनी बड़ी जंग के लिए आ गए, अल्लाह ताला ने कैसे हुक्म तुम पर दे दिया, तुम तो नबी के साथी थे, तुम तो भाई वो थे जो हिजरत कर आए थे। और तुम्हें निहत्थे तुम्हें यहाँ भेज रहे हैं, कोई तुम्हारे पास वसाइल भी नहीं है। और तो देखो कि मुशरिकीन को ज़मीन भी अच्छी मिल गई, वो इलाका भी मिल गया जहाँ पानी भी है, उनके लिए कमी नहीं है। तुम्हें जगह भी ऐसी दी है अल्लाह ताला ने कि जहाँ पानी भी नहीं है, किल्लत भी है, कितनी परेशानी है। मतलब ज़हन में सवार रहता है ना शैतान, फिर एक तो आप जब परेशान हो और ये शैतान को पता चल जाए कि आप परेशान हैं, उसको तो पता चल जाता है क्योंकि वो खून में दौड़ रहा है हमारे। और उसे जैसे ही पता चलता है तो फिर वो ऐसा वो जो होता है ना कि आग में घी डालने वाला काम, वो वाला काम करता है। फिर वो आप चाहते हैं कि अब आप काम हो जाएँ, अब आप सुकून में आ जाएँ, अब आपके अंदर से ये कैफ़ियत चली जाए, लेकिन शैतान जाने नहीं देता है वो कैफ़ियत आसानी के साथ। शैतान पूरा दिन मूड ख़राब रखवाता है, शैतान आपको जाने कौन-कौन से वसवसे डालता है, शैतान जाने जाने क्या-क्या बातें आपके ज़हन में डालता है, यानी नेगेटिव फीलिंग्स इतनी तारी कर देता है कि आप और ज़्यादा बुरी कैफ़ियत में हो जाते हैं, ठीक है? तो शैतान यहाँ पर भी इस तरह ही वार कर रहा था। क्यों? क्योंकि सहाबाए कराम भी ह्यूमन बीइंग ही थे, इंसान ही थे। तो जब वो इंसान थे, वो परेशान थे, वो वरी इसलिए नहीं थे कि हम हार जाएँगे या हम जो है निहत्थे हैं, वो वरी इसलिए थे क्योंकि अचानक से जंग आ गई थी, वो प्रिपेयर नहीं थे और बस उन्हें खौफ थे, बहुत सारे लाहक जो हो जाते हैं खौफ, तो खौफ लाहक थे। ये नहीं था कि अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं था या शक था उनके इस चीज़ के ऊपर या वो डाउट कर रहे थे कि अल्लाह हमारा बुरा चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन शैतान ये चीज़ तारी कर रहा था उन पर। तो अल्लाह ताला ने क्या करा? बारिश नाज़िल करके जो वसवसे डाले हुए थे, वो भी दूर कर दिए। वलियर्बित अला क़ुलूबिकुम, और मज़बूत कर दिए उनके दिल और जमा दिए उनके कदम। ठीक है, शैतान वहाँ से भागा, कदम इस तरह जमाए कि जब बारिश पड़ी तो उनकी जगह की जो रेत की जगह थी, तो उसको सख्त कर दिया और जो पानी था नीचे की तरफ यानी जहाँ पर कुफ़ार मक्का ठहरे हुए थे, वहाँ उनकी एरिया में कीचड़ बन गई। मतलब अल्लाह की आप मदद देखें कि कितना जब अल्लाह ताला हमारे मदद में होते हैं ना, फ़ेवर में होते हैं, तो ये मुश्किल तरीन काम भी ना इतना ज़्यादा आसान कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि बस आपको पकी-पकाई बहुत अच्छी डिश सर्व हो गई। मतलब पकी-पकाई एक प्लेट आपके आगे सर्व हो गई है, ये फीलिंग आती है। आप देख रहे हैं ना जंग बदर में भी किस तरह अल्लाह ताला ने उनकी हेल्प की है। बस उन्होंने हाथ डालना था, जैसे ही उन्होंने हाथ डाल लिया
تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بس پلیٹ لگانا شروع کر دی، مطلب ان کے فیور میں اللہ تعالیٰ نے سب معاملات کرنا شروع کر دیے کہ بارش بھیجی تو ان کو سکون بھی عطا کرا، شیطان بھی یہاں سے دفع ہوا، کیونکہ جب بارش وہ تو یہی کہہ رہا تھا نا کہ تمہیں جگہ اتنی بری بنجر اتنی بیکار زمین ملی اور یہ وہ نہیں کیا کیا بس ویسے ڈال رہا تھا، تو وہ بھی بھاگ گیا، پھر بارش ہو گئی تو ساری حجت ہی ختم ہو گئی شیطان کی۔ اللہ تعالیٰ نے دل مضبوط کر دیے ان کے کہ اب اندر سے بھی جما دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور قوت عطا کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور ان کے لیے زمین بھی ہموار کر دی ان کے مطابق۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب وحی کر رہا تھا رب آپ کا طرف فرشتوں کے، ٹھیک ہے، اب یہ فرشتے آ رہے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی ہیلپ کرنی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ انی معکم، انی معکم، بے شک میں ساتھ ہوں تمہارے، یعنی کون ساتھ ہے؟ رب، کس کے؟ فرشتوں کے۔ آپ یہ دیکھ لیں، مطلب فرشتے خود بھی بہت قوت والے ہوتے ہیں، طاقت والے ہوتے ہیں، لیکن بہت عاجز مخلوق ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے تمہارے اندر تو آلریڈی میں نے اتنی ساری طاقت کری ہوئی ہے، تم تو چاہو تو، اور وہ چاہیں تو رون پون دے انسان کو، لیکن وہ یہ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مطلب تم جو ہو جمے رہنا اور جنگ کرتے رہنا، اپنی طاقت پر مطلب ریلائی مت ہو جانا کہ میں ہی سارے کام وہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ یہاں سے ہی دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ضرورت نہیں تھی کہ اللہ یہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ تو خود ان کے پاس بہت طاقت اللہ نے دی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ عاجز مخلوق ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے بغیر وہ کچھ نہیں ہے، اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، پس ثابت رکھو انہیں جو ایمان لائے، یعنی میں تو تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تم جو ہو ایمان والوں کے دل کو جماؤ، ان کو پختگی عطا کرو، ان کی ہیلپ کرو، یعنی یہ فرشتوں کو کمانڈ کر کے اللہ تعالیٰ کام دے رہے ہیں کہ میں تمہاری ہیلپ کر رہا ہوں، تم جا کر ایمان والوں کی ہیلپ کرو۔ سَأُلْقِيَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان قریب میں ڈال دوں گا، یعنی اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اب چلو فرشتے کو کام دے دیا اب بس ختم، اللہ کی ذمہ داری ختم، کیونکہ اللہ نے تو فرشتوں کو دیکھنا ہے، اب فرشتے انسانوں کو دیکھیں گے تو اب اللہ کی ذمہ داری ختم نہیں، فرشتوں کو کام دے بھی دیا ہے، لیکن اللہ اپنا کام پھر بھی کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ڈال دوں گا دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، الرعب، روب کو، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کا کام جاری ہے، فرشتے مدد کریں گے مسلمانوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ کفار مکہ کے اندر دلوں میں رعب ڈال دیں گے، ان کو جو ہے لشکر مسلمانوں کا، حالانکہ بہت تھوڑی تعداد تھی، دگنی تگنی دکھائیں گے، ان کو بہت زیادہ دکھائیں گے، ان کے اندر دل میں خوف پیدا کر دیں گے، غلبہ پیدا کر دیں گے مسلمانوں کا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پس مارو اوپر گردنوں کے، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان کے ہر جوڑ پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گائیڈ کر دیا کہ اوپر کی طرف ان کو مارو، اور ہو بھی یہی رہا تھا کہ جب کفار مکہ مسلمان قریب جاتے ہیں مارنے کے لیے، تو ایک صحابہ کرام کا واقعہ آتا بھی ہے کہ ان کو اس طرح فیل ہو رہا تھا کہ پیچھے سے کوئی گھوڑی کی آواز آ رہی تھی، اور حالانکہ وہ ان کو دکھ نہیں رہی تھی لیکن سنائی دے رہی تھی، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ گھوڑے سے کہ چلو تیز چلو، اور ایک تیر مارا کہ وہ بھی مارنے ہی والے تھے، یعنی مسلمان صحابہ جو تھے وہ بھی مارنے ہی والے تھے کہ وہ چت پڑا ہوا تھا، یعنی کافر جو تھا، اور اس کے سر پھٹا ہوا تھا، اور اوپر کے سائڈ سارے چوٹ لگی ہوئی تھی، تو پھر انہوں نے جب بتایا حافظ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے اس طرح اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی، میں نے نہیں مارا لیکن وہ مرا پڑا تھا، تو بتایا کہ یہ فرشتے آ گئے ہیں، وہ ہیلپ کر رہے ہیں تمہاری، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرشتوں کو کہا گیا تھا کہ اوپر کی طرف سر پھوڑ دینا ان کا۔ اب آگے ذالک بانہم، اور یہ بات، یہ بوجہ اس کے کہ انہوں نے شاقو، مخالفت کی، یعنی یہ جو حشر ہوا کافروں کا، اور کیونکہ جب جنگ ہوئی تھی تو پھر 70 کے قریب انہوں نے شہید کر دی تھی، یعنی مار دیے تھے، قتل کر دیا تھا مسلمانوں نے کافروں کو، اور 70 کے قریب کو قیدی بھی کر لیا تھا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بوجہ اس کے، یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ یہ انجام کافروں کا، اتنے قتل کیوں ہوئے کہ شاق اللہ، کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
اور جو مخالفت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی جو بھی یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا سے ہی نوازیں گے۔ ذالکم فذوقوہ، پس یہ بات، یہ جو سزا تھی پس چکھو اس کو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، کافروں کے لیے، اور بے شک کافروں کے لیے عذاب ہے آگ کا، یعنی دنیا میں تو یہ عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم، جب ملاقات کرو تم، الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، زحفاً، میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، پس نہ تم پھیرو ان سے پشتوں کو، یعنی یہ ٹکٹس بنا دیے اور یہ بتا دیے کہ یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے کہ جب بھی جنگ کے قریب جانا ہے تو پھر پیٹ پھیر کر ان سے ڈر کے بھاگنا نہیں ہے۔ وَمَن يُوَلِّيهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی پھیرے گا ان سے اس دن پشت اپنی، الا سوائے متحرفا لقتال، پینترے بدلنے والے کے جنگ کے لیے، او متحیزا الی فئۃ، اور پناہ لینے والے کے طرف ایک گروہ کے، یعنی اگر یہ دو کنڈیشنز ہیں تو الاؤ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کفار، یعنی سامنے والا جو ہے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ اس کو یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ اس سے بچ کے بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی پیچھے پیچھے، آپ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، وہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور وہ بہت تیز بھاگ رہے ہیں، ایک دم سے آپ پلٹ کے وار کر دیں تو یہ ایک پلاننگ تھی نا، ایک جنگی تدبیر تھی کہ آپ نے ان کو گرفت میں لینا تھا۔ تو بظاہر کیا لگ رہا ہے، بظاہر جنگ لڑنے والے کو، یعنی جو دفاعی جنگ کرنے والے ہوں گے، جو اپوزٹ سائڈ میں ہوں گے، تو ان کو تو اس طرح لگا گا کہ یہ بھاگ رہے ہیں ہم سے، یہ پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہیں، تو وہ اور جوش میں آگے آئیں گے۔ لیکن یہ کیا تھی، جنگی تدبیر تھی کہ ان کو جوش میں لا کر کے، ان کو تھکا کر کے، پھر ایک دم سے پیٹ پھیر کے ان کے اوپر وار کرنا تھا، ایک دم سے ان کی طرف منہ کر کے وار کرنا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ والی کنڈیشن جو ہے جائز ہے۔ او متحیزا الی فئۃ، یہ کون سی ہے کہ اب جنگ لڑ رہے تھے، جنگ لڑتے لڑتے اب کیونکہ جنگ کے جو لوگ تھے وہ ختم ہو گئے، یعنی جماعت جو تھی اب وہ چھوٹی ہو گئی، تو اب کیا کرا، پھر جماعت چھوٹی ہو گئی تو اب دوسرے گروپ کو اپنے اندر شامل کرنے کے لیے اب لوگوں نے کیا کرا، اب پلٹ گئے، اب وہی کہ اپوزیشن میں جو ہے ان کو یہ لگا کہ یہ بھاگ رہے ہیں، لیکن پتا چلا کہ وہ بھاگے نہیں، وہ بھاگ کر کے پھر دوبارہ ایک اور گروپ کو، ایک اور جماعت کو شامل کر کے اور قوت میں آ کر کے اب وار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بظاہر یہ دو صورتیں اس طرح لگتی ہیں اپوزٹ سائڈ کو کہ بھاگ رہے ہیں سامنے والی جماعت، لیکن وہ بھاگ نہیں رہے ہوتے، وہ ایک پلاننگ چل رہی ہوتی ہے۔ فقد باء بغضب من اللہ، تو تحقیق وہ پلٹا ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے، یعنی جو کوئی پھیرے گا ان سے اس دن اپنی پشت کو، ٹھیک ہے، یہاں سے بات چل رہی تھی، اب اس کا انجام بتا رہے ہیں اللہ پاک، تو تحقیق کیا کرے گا، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے گا، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تو نہیں تم نے قتل کیا انہیں، ولیکن اللہ قتلہم، اور لیکن اللہ نے قتل کیا انہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنا ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام کو لگ رہا تھا کہ جو کام انہوں نے کیا ہے وہ افضل ہے، یعنی جس نے جنگ میں لڑے ہیں، یعنی گروپ ہو گئے تھے نا اس کے اندر بھی تدبیر کے تھرو، کہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دے رہے تھے، کچھ جنگ کی جو سرحدیں ہیں وہاں پروٹیکشن دے رہے تھے، کچھ جنگ کے اندر لڑ رہے تھے، تو اس طرح کی یہ پوری ایک یونٹ بنی ہوئی تھی نا جنگ کے اندر، تو ہر کسی کو لیکن یہ لگ رہا تھا کہ بھائی ہم جو ہیں اب زیادہ افضل کام کر رہے ہیں، ایک کو لگ رہا تھا کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے تو ہمارا افضل کام ہے، ایک کو لگ رہا تھا کہ ہم سرحدیں کور کرے ہوئے تھے اس لیے تم جو ہے جنگ لڑ پا رہے تھے سکون سے، تو یہ ہمارا کمال ہے، ایک کو لگ رہا تھا کہ ان کے ہم میدان جنگ میں ہی کھڑے تھے، ہم ان کو وار کر رہے تھے تو ہمارا کمال ہے، تو ہر کسی کو یہ لگ رہا تھا کہ ہمارا کام جو ہے وہ افضل ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جھگڑ رہے تھے، اللہ نے قتل کیا انہیں، یعنی صرف تمہارا کمال نہیں ہے، تمہیں پریپیئر کرنے میں، فرشتوں کو بھیجنے میں یہ اللہ تعالیٰ کی پوری پلاننگ تھی۔ وما رمیت اذ رمیت، اور نہیں پھینکا آپ نے جب پھینکا تھا آپ نے، ولکن اللہ رما، اور لیکن اللہ نے پھینکا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پور جوش پہ جو جنگ چل رہی تھی، جنگ بدر، اور اس ٹائم پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی اٹھا کر کے ریت لی تھی اور ریت کافروں کی طرف پھینکی تھی اور کہا ان کی صورتوں پہ پڑے، اور اس طرح سے کچھ بدعا بھی دی تھی، یعنی ان کی صورتوں پہ پھینکنے کے لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پھینکا، تو اس کے اوپر پھر اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب تم ان کی طرف ریت پھینک رہے تھے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مٹھی پھیر کے پھینکا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پھینکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس ریت کو ان کی آنکھوں میں ڈال دیا،
تو اس سے بھی پھر کیا ہوا، کفار مکہ ظاہر سی بات ہے اس سے بھی ان کی دفاع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری فل ہیلپ کی مسلمانوں کی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ وہ آزمائے مومنوں کو اپنی طرف سے آزمائش اچھی سے، ٹھیک ہے، یعنی بلاءً حسنا، یہ ایسی آزمائش جس میں احسان شامل ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس لیے اس آزمائش میں ڈالا، اس اچھے احسان میں ڈالا، تاکہ کیا کرے، کافروں کی کمر توڑ دے، کافروں کو کمزور کر دے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ جو کام ہے یعنی یہ بات، اور بے شک اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے چال کو کافروں کی۔ بس یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری پلاننگ کروائی اور پھر اس میں ہیلپ کی، اس میں مطلب یہی تھا اللہ تعالیٰ کا مقصد کہ قریش مکہ کو کمزور کر دیا جائے، کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے سردار شامل تھے اور قتل ہوئے، قید ہوئے، تو یہ بہت رسوائی کن والی بات تھی۔ اور پھر مال غنیمت جو انہوں نے اتنا لے کر آ رہے تھے وہ سب بھی مسلمانوں کو مل گیا، تو obvious ہے وہ پھر مالی اعتبار سے بھی، جانی اعتبار سے بھی کمزور ہو گئے۔ ان تستفتحوا، اور اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو تحقیق آ گیا تمہارے پاس فیصلہ۔ یعنی ہوا یوں تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے نا، تو ابو جہل کیونکہ اس میں شامل تھا، ابو لہب نہیں تھا، ابو جہل شامل تھا، اس نے کہا بدر کے دن کی، اس نے ایک دعا کری اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو شخص ہے جو رشتوں کو زیادہ توڑنے والا ہے، اور وہ جو شخص ہے جو ہمارے سامنے غیر معروف بات پیش کرنے والا ہے، تو آپ کیا کریں، آج صبح نا اس کو ہلاک کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے یہ دعا مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ اسی کافر سے مخاطب ہو رہے ہیں یہاں پر، ان تستہو یعنی کافروں سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ تم لوگ جو دعا کر رہے تھے کہ آج جو یہ جو غلط غلط کام کر رہا ہے، اور کیونکہ ان کے نزدیک یہ تھا نا کہ رشتہ کو کاٹ رہا ہے، کیونکہ مسلمان پھر ہجرت کر کے آئے تھے نا، تو جو ایمان نہیں لائے تھے تو ان کو چھوڑ کر آ گئے تھے اپنے ہی پیاروں کو، تو اب ان کو بڑی گراں بات تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسا دین ہے جن نے رشتوں کو کاٹ دیا، اور یہ کیا غیر مطلب ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں اور اس ایک اللہ کی عبادت کریں، تو اس طرح سے نا تو ان کو یہ بات بہت دشوار گزرتی تھی، ناگوار گزرتی تھی، تو اس کے ہی دفاع میں وہ دعا کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ دعا قبول ہوئی، لیکن تمہارے حق میں یہ فیصلہ ہوا کہ تم ہی تو غلط تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام غلط عمل کو ہی کر رہے تھے، تو تم اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تحقیق آ گیا تمہارے پاس فیصلہ، یعنی تم ہو گئے ہلاک۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم بعد آ جاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی تم رسول کی تکذیب سے ابھی بھی بعد آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم لوٹو گے یعنی تم بعد نہیں آؤ گے، نعود ہم بھی لوٹیں گے، یعنی تم نہیں رکو گے تو ہم بھی نہیں رکیں گے، ہم بھی پھر اسی طرح سے وار کریں گے، ہم بھی پھر اسی طرح سے سزا دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، اور ہرگز نہ کام آئے گا تمہیں، فِئَتُكُمْ گروہ تمہارا، شَيْئًا کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ اور اگرچہ وہ بکثرت ہو، یعنی تمہارا کتنا ہی جتھا بڑا ہو جائے لیکن تمہیں اللہ کے آگے وہ کام نہیں آئے گا، جیسے کہ اب نہیں آیا جنگ بدر میں، کتنا ان کا لشکر تھا، سامان تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ پھر بھی کام نہیں آیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیوں کام نہیں آیا، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں ایمان والوں کے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا جتھا کام تو ویسے بھی نہیں آنا تھا۔ تو آج کی آیات ہماری یہیں تک ہے، اور ہم تھوڑی سی اب تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما
رزقهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا
إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. اوکے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.